تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم نظر لگنے کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہمارے آسان دین چینل کی پلے لسٹوں میں ایک پلے لسٹ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، جس میں بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طبی اور ڈاکٹری اور دوائی کی ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اسی کا ایک سلسلہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، نظر لگ جانا۔ اس کے بہت سارے کچھ پارٹس ہوں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں اس پر بات کرنی ہے کہ کیا نظر لگنا برحق ہے، شریعت سے نظر لگنے کا ثبوت ہے، قرآن و سنت سے اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا نظر لگنا شریعت سے ثابت ہے۔ آج اسی عنوان پر ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں اور اگلے ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں مزید باتیں آئے گی۔ آج کی ہماری اس مجلس کا اہم عنوان یہ رہے گا کہ کیا نظر لگنا برحق ہے اور شریعت و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس نظر کا سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ نظر وظر کو ہم نہیں مانتے، نظر وغیرہ کچھ لگتی نہیں ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی سوچ شرعاً بالکل غلط ہے کہ نظر کا سرے سے انکار کر دینا۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے کہ جو نظر کو مانتا تو ہے کہ ہاں نظر لگنا برحق ہے، وہ نظر لگنے کے ثبوت کا تو قائل ہے، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے وہ کوئی ایسے ٹوٹکے اور غیر شرعی طریقے اور ادھر ادھر غیر شرعی طریقوں کی طرف چلا جاتا ہے اور ایسے راستوں پر چل پڑتا ہے جو شریعت اور سنت سے بالکل ہٹ کر ہے، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اعتدال اور بیلنس کی اس میں بھی ضرورت ہے۔ اور نظر لگنے کا سب سے بڑا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ شریعت نے اس تعلق سے اہم دعائیں ہمیں بتائی ہیں۔ نظر نہ لگے، نظر لگنے سے پہلے کی دعائیں بتائی ہیں کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرو، حصار کرو اور ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے آپ کی سیفٹی کرو، نظر سے اپنے آپ کا بچاؤ کرو۔ تو نظر لگنے سے پہلے کی بھی دعائیں بتائی، اور نظر لگ جانے کے بعد کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کیا عمل کرنا ہے، یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شرعاً نظر لگنا بالکل برحق ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کے قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر لگتی ہے، بلکہ حدیث پاک سے یہاں تک ثبوت ملتا ہے کہ اپنی نظر خود کو بھی لگ سکتی ہے، یہاں تک ثبوت ملتا ہے۔ ماں باپ کی نظر اپنے چھوٹے بچے کو لگ جائے وہ بھی لگتی ہے، اپنی نظر خود کو لگ جائے اس کا ثبوت بھی حدیث پاک سے ملتا ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کریں گے کہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نظر لگنا ثابت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی دلیل سورہ یوسف کی آیت، حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچوں کو راشن اور غلہ لینے روانہ فرما رہے تھے اور اپنے بیٹوں کو ہدایت فرما رہے تھے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، 10 بھائی اور 11 بھائی اناج اور غلہ لینے جا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فراست نبوت سے اپنے بچوں کو، اپنے فرزندگان کو ہدایت دے رہے ہیں، ایک دروازے سے مت جانا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے جانا، سب بھائی ایک دروازے سے جائیں گے۔ اتنی بڑی ٹیم ایک ساتھ انٹر ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی بری نظر لگ جائے اور اس نظر بد کی وجہ سے نقصان ہو جائے، تکلیف ہو جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ ہدایت فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا
کہ نظر لگنا برحق ہے، ورنہ اس ہدایت کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری بات، قرآن مجید میں 29ویں پارے میں دوسری صورت میں سیکنڈ لاسٹ جو 2 آیتیں ہیں جو نظر کے بارے میں وظیفہ ہے، جو انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں اس کی تفاصیل آئے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت شریفہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کفار و مشرکین اپنے حسد، تکبر اور اپنی دشمنی کی وجہ سے آپ کو اپنی نظر بس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، اپنی نظر سے پھسلانا اور گرانا چاہتے ہیں، نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ نظر کا ثبوت ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ سورت، اس کی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے سے قرآن مجید نے، اللہ عز و جل نے ہمیں پناہ مانگنا سکھائی کہ اس حاسد سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور حسد کے بعد جو ہے نظر لگتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہر نظر لگانے والا حاسد ضرور ہوتا ہے، ہر حاسد نظر لگا دے یہ ضروری نہیں، لیکن ہر نظر لگانے والا حاسد ضرور ہوتا ہے۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں حاسد کے اندر نظر لگانے والا بھی آ گیا، تو اس سے بھی نظر کا ثبوت ہوا۔ تو یہ 3 دلیلیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل حدیث پاک سے جو بخاری شریف میں روایت موجود ہے، راوی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ حدیث پاک سے واضح لفظوں میں اس کا ثبوت مل گیا کہ نظر برحق ہے، تو پھر اتنی واضح حدیث کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت، دوسرا ثبوت، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وہی الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ اسی طرح نمبر 5 ترمذی شریف کی ایک روایت کا قطعہ اور حصہ ہے العین حق، یعنی العین حق کے الفاظ مختلف روایات میں اور مختلف حدیث کی کتاب میں موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ اسی طرح نمبر 6 چھٹی دلیل، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے آپ میں اور اپنے بھائی میں، اپنے آپ میں اور اپنے بھائی میں کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو اس کو برکت کی دعا دے، اس لیے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ اپنے اندر یا اپنے بھائی میں کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو اس کو برکت کی دعا دے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اپنے آپ کو بھی برکت کی دعا دے، ورنہ ثابت یہ ہوا کہ اپنی نظر خود کو بھی لگ سکتی ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہر چیز پر، ہر اچھی چیز پر ما شاء اللہ کہنے کا اہتمام کیا جائے۔ کسی کی اچھی نعمت نظر آئے تو میرے اندر حسد نہ پیدا ہو جائے، میری غلط نظر اس کو نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خوب برکت دے۔ کیا اچھا کھانا آج اس نے بنایا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، برکت کی دعا دے دے، تو یہ برکت کی دعا نظر کو دور کر دے گی۔ تو ایک بات اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ خود اپنی نظر بھی اپنے آپ کو لگ سکتی ہے، اور حدیث پاک میں نظر کا یہ علاج بھی ثابت ہو گیا کہ ایسی اچھے موقع پر، ایسے موقع پر نظر سے بچاؤ کے لیے برکت کی دعا دے دی جائے تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگلی بات سمجھیے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، راوی روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے
اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، انسانوں کی اور جناتوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی بھی بری نظر لگتی ہے اور جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے، اور آپ علیہ السلام دونوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس سے بھی نظر کا ثبوت ہوا۔ اور نمبر 8، حلیۃ الاولیاء حدیث کی کتاب میں ابو نعیم محدث رحمہ اللہ نے روایت نقل فرمائی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، اور البانی نے اس روایت کی تصحیح بھی ذکر فرمائی ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے، اور یہ مشہور بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو بات فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، یعنی اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نظر اتنی خطرناک اور اتنی ڈینجرس چیز ہے، اتنی گمبھیر اور نازک اور خطرناک چیز ہے کہ انسان کی موت بھی اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح نظر انسان کو لگتی ہے، جانور اور سواری کو بھی لگتی ہے، تو اس کے موقع پر بھی برکت کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 9، نویں دلیل مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے، العین حق، نظر برحق ہے، اور یہ بلند ترین پہاڑ سے بھی یہ نظر کسی کو نیچے گرا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ نظر برحق ہے، اور اس نظر سے کوئی بلند ترین پہاڑ سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ تو اس سے نظر کتنی خطرناک چیز ہے اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور 10ویں اور آخری دلیل یہ بات پیش کرنی ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں سب کے سب اس بات کا ثبوت ہے کہ نظر برحق ہے، ورنہ اس کی دعاؤں کا اعلان کیوں کیا جاتا، وہ دعائیں کیوں بتائی جاتی، ان دعاؤں کا ذکر اور تذکرہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نظر برحق ہے۔ تو ان دلائل سے تفصیل کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی کہ نظر لگتی ہے، نظر برحق چیز ہے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے، نظر کیوں لگتی ہے۔ کسی انسان کے اندر عجب، خود پسندی، اپنے پراؤڈ اور اپنا تکبر، آئی ایم سم تھنگ، میں ہی سب کچھ ہوں، دوسرا کوئی کچھ نہیں، جب وہ عجب کا شکار ہوتا ہے، میں بڑا، میں اچھا، تو پھر وہ حسد کا شکار ہوتا ہے کہ جب میں بڑا اور میں ہی سب سے اچھا، نعوذ باللہ، تو پھر وہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے؟ جب بڑا میں ہوں، اچھا میں ہوں، تو یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں مل گیا؟ تو پھر تکبر، پھر حسد، پھر نظر، یہ ترتیب ہوتی ہے، اس میں پھر نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگانے والا نظر لگا دیتا ہے۔ بعض حضرات کے بقول کہ نظر لگانے والا جو ناظر ہوتا ہے اس کی آنکھ میں زہریلا مادہ ہوتا ہے جو نکل کر سامنے والے کو بھسم کر دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ نظر ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ کسی کی نعمت کو سنا، اس کے بارے میں احساس ہوا، پتا چلا، دل میں تکبر پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا اور نظر لگ گئی۔ یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نابینا شخص کی بھی نظر لگتی ہے۔ نظر لگانے والا دیکھنے والا ہی ہو ایسا بھی ضروری نہیں۔ کوئی نابینا شخص ہے، اس کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ آیا، اس نے احساس کیا، اس کو فیلنگ آئی، اس کی نظر لگ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نظر لگنے کے لیے ناظر کا، باصر، دیکھنے والا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نظر برحق چیز ہے، اپنی نظر بھی خود کو لگتی ہے، اور اللہ والوں کی ایک بات اس موقع پر عرض کرنا یہ عاجز ضروری سمجھتا ہے کہ اللہ والوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جب کسی کی بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگے گی اور ضرور لگے گی۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی سنگت، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت، جب بروں کی نظر بری لگ سکتی ہے تو سچوں اور اچھوں کی نظر
اچھی بھی لگ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں کسی ولی کامل اور اللہ والوں کی سچی نظر میں اچھی نظر میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ان کی اچھی نظر سے اللہ تعالی ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے. اولیاء عظام رحمہم اللہ کی عظمت اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے اور زندے جو اولیاء عظام ہیں جو حیات ہیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زندہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے, جو مر گئے وہی ولی ہے. اللہ تعالی ہمیں اکابر علماء کی قدردانی نصیب فرمائے, ان کی نظر میں اپنی ذات کو رکھنے اپنے احوال بتانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ایک آخری بات آج کی اس مجلس کی یہ عرض کرنی ہے کہ کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے, بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نظر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھ دی, کوئی انسان اتنا پاورفل بن گیا کہ اس کی نظر سے کوئی پہاڑ سے گر گیا, اس کی نظر سے کوئی مر گیا, اتنی طاقت. تو یاد رکھنا چاہیے یہ سبب کے درجے میں, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی یہ نظر لگ سکتی ہے. اسی وجہ سے بہت ساری روایت میں جہاں نظر لگنے کا تذکرہ ہے وہاں حدیث پاک میں یہ لفظ ملتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے چاہنے سے. سبب ظاہری کے درجے میں اس کا دیکھنا, اس کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ آنا یہ ظاہری سبب ہے, لیکن نظر لگنے میں اللہ کی مشیت, اللہ کی اجازت, اللہ کی طاقت اور قدرت کے بغیر وہ نظر نہیں لگ سکتی ہے. اس لیے کوئی یہ سوال نہ کرے کہ کیا نظر میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ مار بھی ڈالے. یہ طاقت اللہ کی اجازت سے ملتی ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلی جو دلیل پیش کی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو فرمان ہے, قرآن مجید نے اس کو نقل کیا, وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ. یہ الگ الگ دروازے سے جانا یہ تو ایک ظاہری سبب ہے, اس کی وجہ سے تم نظر سے بچ جاؤ یہ ایک ظاہری سبب ہے. میں تم کو کسی آنے والی مصیبت سے بالکل بے نیاز نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ ہی کا چلے گا. ایمان بنا رہے کہ ہو سکتا ہے تم الگ الگ دروازے سے جاؤ اور ممکن ہے اس صورت میں نظر لگ جائے, اللہ چاہے تو اس صورت میں بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا چلے گا. باذن اللہ, احادیث میں باذن اللہ کا لفظ ملتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سبب عادی کے درجے میں نظر لگ تو سکتی ہے, لیکن اس میں اللہ کی اجازت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی چاہت شامل ہے. اللہ عز و جل ہمیں نظر بس سے محفوظ فرمائے اور ایسی نظروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اسباب اور اس کی دعائیں جو آئندہ مجلس میں عرض کی جائے گی اس کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ہمیں کسی اچھے کی صحبت اور سنگت اور کسی اچھی نظر میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظر میں بھی اچھا بنائے اور بندوں کی نظر میں بھی اچھا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اچھا بننے اور سمجھنے, اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. نظر بس سے جو آج بہت عام ہوتی جا رہی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, محفوظ فرمائے. دعاؤں کا جو ہتھیار نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.